السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر۔ توبۃ النسو کی قسط نمبر 6 آج بات کریں گے کہ نسو جب بیماری سے اٹھا تو پھر اس کی کیا کیفیت تھی۔ یہ بہت طویل چیپٹر ہے، اس لیے میں اس کو آپ کو اپنے ہی الفاظ میں سناؤں گی، کیونکہ اس سارے میں اس کا بیماری سے اٹھنے کے بعد سوچنا اور سوچوں میں غرق رہنا بہت طویل ہے۔ اصل بات کافی دیر سے شروع ہوتی ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کچھ کہ نسو جب بیماری سے اٹھتا ہے تو وہ ارد گرد دیکھتا ہے کہ اس کے بچوں کے حالات کافی خراب ہیں۔ یہ میں نے کافی قسطوں میں آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ تو اس کے بعد یہ اپنی بیوی سے سب سے پہلے بات، اس کی بیوی اس کو آ کے نا ڈرتے ڈرتے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے، تم اب بالا خانے میں ہی رہتے ہو اور نمازیں پڑھتے رہتے ہو اور گوشہ نشین ہو چکے ہو، تو گھر والے کہتے ہیں کہ تمہیں یا تو دماغی خلل ہو گئے کہ دوائیاں ایسی دے دی ہیں کہ بچ تو گئے ہو لیکن تمہارے دماغ پہ اثر ہو گیا ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ تم نے موتیں دیکھی ہیں تو اس وجہ سے شاید تمہاری یہ حالت ہے۔ تو جب یہ ساری بات ہو رہی ہوتی ہے تو نسو بہت حیرت زدہ ہو کے اس کو پوچھتا ہے کہ میں نے کیا کسی سے کوئی بدتمیزی کی یا ڈانٹا؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ تمہارا مزاج ایسا ہے کہ بھئی ڈر لگتا ہے بات کرتے ہوئے، کیونکہ تمہاری شروع کی عادت ہے کہ تم کسی کو آگے سے جھڑک دیتے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ابھی تک تو کسی کو ڈانٹا نہیں ہے، میں تو اپنی ہی پریشانی میں ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اس کا شوہر نا اس کو ایک ایک گھر کے فرد کے بارے میں جتا کے کہتا ہے کہ میرے بیٹے گالیاں بکتے ہیں، بیٹیاں کوسنے دیتی ہیں، میرے گھر کی حالت بہت بری ہے اور اس سب میں میرے ساتھ ساتھ تم بھی ذمہ دار ہو، کیونکہ اصل غافل تو میں تھا، لیکن میرے ساتھ ساتھ تم نے بھی ان پہ توجہ نہیں دی۔ تو اس پہ بیوی اس کو جواب میں کہتی ہے کہ میری تو تم نے بھلی کہی، بیٹیاں ان سے کوئی بات کرتی ہیں تو وہ ہنس ہنس کے میرا مذاق اڑاتی ہیں اور مجھے سہیلیوں کی طرح سمجھتی ہیں۔ تو اس زمانے میں ویسے بھی نا بیٹیوں کا اور ماں کا گیپ بھی کافی کم ہوتا تھا، کیونکہ ایک ٹرینڈ ہی سیٹ تھا نا کہ لڑکیوں کی شادیاں بہت کم عمری میں ہو جاتی تھیں، تو وہ پھر ان کے بچے جو تھے وہ ان کے ساتھ بالکل دوستوں کی طرح ہی ہو جاتے تھے۔ تو وہ کہہ رہی ہے کہ میرا روب نہیں ہے نا ان کے اوپر، تو میں ان کو کچھ کہتی ہوں تو یہ میرے آگے سے مذاق اڑاتے ہیں بچے۔ اور بڑا بیٹا تو ان کا بہت ہی زیادہ ان کے ہاتھوں سے نکلا ہوا تھا، خود کا بگاڑا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا، اور میری اولاد جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی تو اس میں سب سے بڑا مجرم میں ہی قرار دیا جاؤں گا، اس کے بعد تم۔ تو اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ لیکن تم تو خود کہتی تھی کہ بچوں کی اصلاح تم پر فرض ہے، اور جب تک مادری اور فرزندی تعلق باقی ہے وہ فرض تمہاری گردن پر لدا ہے۔ میں نے ایک دن سویرے نہیں معلوم کہ اس بچے کو چاہا کہ باہر حکیم کو لے جا کر دکھا دوں، تم اس وقت اس کا منہ دھلانے کو اٹھی، میں جلدی کرتا تھا، تم کہتی تھی ذرا صبر کرو، منہ دھلا دوں، کرتا بدل دوں، اس حالت سے لے جاؤ گے تو حکیم صاحب کیا سوچیں گے، گھر والی کتنی پھوہڑ ہے۔ اس بات کے بعد وہ اس کو مثال دیتا ہے کہ اللہ کے سامنے جب تمہاری اولاد جائے گی تو کیا تب تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ حکیم سے تو تمہیں بڑی شرم محسوس ہو رہی تھی کہ حکیم کے پاس بچے کو بھیجنے سے پہلے صاف ستھرا کروں، باہر بھیجنے سے، کسی کے گھر بھیجنے سے پہلے کہ لوگ کیا کہیں گے، ماں پھوہڑ ہے، ماں نکمی ہے، اسے کوئی کام نہیں کرنا آتا۔ تو تمہیں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے غیرت نہیں آئے گی جب تمہاری ایسی اولاد؟ اس مثال پہ اس کی بیوی کو بہت شرمندگی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ واقعی تم ٹھیک کہتے ہو۔ تو کچھ مجھ کو انکار نہیں، فہمیدہ اس کی بیوی کا نام ہے، گریز نہیں، نہ میں یہ کہتی ہوں کہ بچوں کی اصلاح ہم پر فرض نہیں یا نہ تھی یا نہیں ہے، بلکہ مجھ کو اس کی اصلاح سے یا سے کلی ہے۔ میں جانتی ہوں ان کی اصلاح و تہذیب و تادیب و تعلیم میں کوشش فضول ہے۔ وہ کہتی ہے تمہاری اولاد اس قدر بگڑ چکی ہے کہ میرے حساب سے ان کو سدھارنا بہت ناممکن ترین بات ہے۔ نسو آدھا، لیکن ہم پر اسی قدر لازمی ہے کہ ہم کوشش تو کریں، نتیجے کا مرتب ہونا، اثر کا پیدا کر دینا ہمارا یہ کام نہیں۔ تو یہ خدا کے اختیار میں، اور کون جانے کہ خدا ہمارے ارادے میں برکت، ہماری تدبیر میں تاثیر دے اور یہ درست ہو جائیں تو کیا تم کو مسرت نہ ہوگی؟ کوشش میں ناکام رہنا اور مطلقاً کوشش نہ کرنا، ان دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم کے حوالے سے بھی یہی حال ہے اور تربیت کے حوالے سے بھی، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بچہ بگڑ گئے ہیں، سدھر نہیں سکتے، اس لیے ان کے اوپر کوشش ہی کرنا فضول ہے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا۔ بہرحال کوشش کرنے والی کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، اور کوششوں کے ہی نتیجے میں بہت بڑے بڑے انقلاب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب سچ ہے، لیکن تمہاری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کی اصلاح بہت مشکل کام ہے۔ فہمیدہ؟ پھر تم نے بات کو بدلا، میں نے اپنے منہ سے مشکل ہرگز نہیں کہا، میں تو شروع سے ناممکن اور محال کہے جا رہی ہوں۔ یعنی وہ کہتی ہے کہ میں بالکل بھی اس معاملے میں تمہارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر سکتی۔ نسو اس سے مجھ کو بھی انکار نہیں کہ معمولی تدبیریں اب محض بے سود ہیں۔ مادہ سخت ہے تو جواب بھی بڑا کڑا ہی دینا ہوگا۔ یہ کام پہلے ایک بار سے نکلتا، اب جوتی لات سے بھی نکلنے کی امید نہیں۔
فہمیدہ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں پہلے تو خالی اگر ہم چھوٹی عمر میں ان کو سمجھاتے تو خالی ڈانٹ ڈپٹ سے ہی کام چل جاتا، لیکن اب تو جوتیاں مارو پیٹو ان کو، کھانا پینا بند کرو، کچھ بھی کرو، لیکن یہ سدھریں گے نہیں۔ فہمیدہ، لیکن اگر بچوں کے ساتھ تم اس طرح سختی برتو گے تو تمام دنیا تھری تھری کرے گی۔ یہ نا سلیبس میں بھی شامل ہے یہاں سے اس کا پورشن۔ تو اس نے کہا کہ یعنی نفرت کرے گی تم پہ، لعن طعن کرے گی جسے ہم کہتے ہیں۔ تو نسو، اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اپنے ذمہ ایک فرض ادا کرتا ہوں تو دنیا کی کہنے کی انشاءاللہ مجھ کو مطلق پرواہ نہیں۔ اس نے کہا مجھے اللہ کی پرواہ کرنی ہے، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں کرنی، لوگ جو مرضی کہتے ہیں، لیکن میں اصلاح کے لیے ان کو ضرور کہوں گا۔ فہمیدہ، بھلا پھر سختی کرو گے نہیں یا نرمی سے کام نکلتا نہیں؟ اسی نرمی نے ان کو اس نہج تک پہنچایا ہے۔ آخر وہی والی بات ہوئی نا کہ ہونا ہوانا کچھ نہیں، ناحق کا درد سر ہے۔ اچھا، نرمی کی جگہ پہ نرمی اور سختی کے میل پر سختی، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آخر آدمی کے بچے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، جب ان کے فائدے کی بات میں ان سے کہوں گا تو کیوں نہ سمجھیں گے۔ سختی تو اسی قدر عمل میں لاؤں گا کہ یہ بات بخوبی ان کے ذہن نشین کر دوں گا کہ وہ میرے کہنے کا نہیں، میں ان کا، اور وہ میرا شریک رنج و راحت نہیں، یہ کہوں گا انشاءاللہ، یہ کر کر دکھاؤں گا۔ یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہے، اور میں ان کو یہ بات بتا دوں گا کہ انہوں نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اور اگر انہوں نے اپنے اندر سدھار پیدا نہ کیا تو کل کو انہیں اللہ کے سامنے بہت سخت شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تم میرے شریک حال رہو تو مجھ کو ہر طرح کی تقویت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ بچے بات بات میں تمہارا آسرا، تمہارا سہارا پکڑتے ہیں۔ ہو میری بیوی، مگر معاملات خانہ داری میں میرے کل فیصلوں کی اپیل تمہارے یہاں سے ہوتی ہے۔ میں تم کو الزام نہیں دیتا، اس واسطے کہ تم سے زیادہ میں خود ملزم ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ میں مختلف پورشنز اس کے پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں۔ اب اس کی سب سے چھوٹی بیٹی نا، منجلی بیٹی فہمیدہ، اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو، ٹھیک ہے، درمیان والی بیٹی فہمیدہ، تم کو جو اب چند روز سے نماز پڑھتے دیکھتی ہوں تو پرسوں مجھ سے پوچھنے لگی کہ اماں، میں نے کئی مرتبہ ابا جان کو، اچھا بیوی شوہر کو بتا رہی ہے کہ درمیان والی جو بیٹی ہے نا وہ تمہیں نماز پڑھتے دیکھ رہی ہے، تو حیرت سے مجھے سوال کر رہی ہے۔ کئی مرتبہ ہاتھ منہ دھو لیا کرتے ہیں، پہلے دیر تک بڑے ادب سے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، چپکے چپکے کچھ باتیں کرتے جاتے ہیں، پھر جھکتے ہیں، پھر منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ یعنی نماز کے بارے میں اس کی درمیان والی بیٹی کے یہ ویوز تھے۔ میں بیٹی نماز پڑھتے ہیں، حمیدہ اماں جان نماز کیا ہوتا ہے؟ اس استجاب کے ساتھ پوچھنا یہ پہلی چٹکی تھی کہ اس نے میرا دل میں لی۔ دل میں چٹکی لینا ایک محاورہ ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات میرے دل کو جا کے لگی کہ میری اولاد کو تو نماز تک کا تصور نہیں ہے کہ نماز کیا چیز ہوتی ہے۔ حمیدہ اماں جان، خدا کیا چیز ہے اور عبادت اس کی کون ہے؟ اس کا بھولے پن سے پوچھنا خدا کیا ہے، عبادت اس کی کون ہے، میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں کیوں، کیا تم خدا کو نہیں جانتی حمیدہ؟ میں سب لوگوں کو خدا کی قسم کھاتے سنتی تو ہوں۔ جب کبھی اماں جان تم خفا ہوتی ہو تو کہا کرتی ہو خدا کی مار، اور تجھ سے خدا سمجھے۔ شاید خدا بیچا کو کہتے ہیں، مگر بیچا ہوتی تو اس کی قسم نہ کھاتے۔ میں حمیدہ توبہ کرو توبہ، یہ کوئی مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خدا وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، اس کے ماں کو، یعنی یہ عالم تھا اولاد کا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کیا چیز ہے۔ وہ کہہ رہی ہے میں نے صرف کوسنے دیتے، روتے پیٹتے آپ لوگوں کو خدا کا نام لیتے سنے۔ وہی روزی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی پالتا ہے۔ حمیدہ کیا اماں جان تم کو بھی خدا نے پیدا کیا ہے؟ ہاں مجھ کو بھی۔ حمیدہ اور ابا جان کو بھی؟ ہاں تمہارے ابا جان کو بھی۔ حمیدہ اور ننی بوا کو بھی؟ میں ہاں ننی بوا کو بھی۔ حمیدہ اماں جان کیا ہر روز ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکتا؟ میں کیوں نہیں پکتا؟ حمیدہ تو تم کہتی ہو کہ خدا سب کو کھانے کو دیتا ہے۔ میں اللہ میاں پانی برساتے ہیں، اللہ میاں غلے اور میوے اور ترکاریاں ہم سب کے واسطے زمین میں اگاتے ہیں، وہی سب ہم لوگ کھاتے ہیں۔ حمیدہ ننی بوا کو تو اماں جان تم دودھ پلاتی ہو، میں دودھ بھی اللہ میاں ہی سے لیتی ہوں۔ تمہاری یعنی کہ وہ اس نے کہا کہ جو خوراک کا جس قسم کا بھی جو کوئی خوراک کھاتا ہے نا وہ سب اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ میں آج کا اپنا ٹاپک ختم کروں گی کیونکہ یہ کافی طویل ہو جاتا ہے ناول، اور یہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ہر بچے کا الگ الگ حال یہ پوچھے گا اور ان سے بات چیت کرے گا، ٹھیک ہے کہ لیکن اس کی ماں سخت شرمندہ ہوئی ہے بیٹی سے بات کر کے کہ اسے نہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہے، نہ دین کے بارے میں، نہ نماز کے بارے میں۔
تو یہاں پہ آج کی کیس ختم ہوئی. آپ اس ناول کو بڑے دھیان سے سنا کیجئے، زندگی میں ایسی چیزیں کام آ جاتی ہیں. میرا بھی اس کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ میں نے اسے پڑھا تھا تو مجھے یہ پسند آیا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی سنانا چاہیے.